لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت سے آئی ہوئی ہیں لیکن میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی. ہے تو وہ گندی، ہے تو وہ بری چیز، لیکن میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی. 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا. اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، جو جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. میں نے ان کو اپنے پیروں سے روند تو ڈالا لیکن میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں، میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی. یعنی قیامت تک میری امت کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، لیکن یہ میں نے اپنے پیروں سے روند دی ہیں. آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، پہلی چیز حسب میں فخر کرے گا. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ. یہ 4 چیزیں بتائیں جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور میری امت میں بھی چلی آئیں گی. ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی میری امت. ان میں پہلی چیز حسب و نسب. حسب، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں ترک ہوں، میں انصاری ہوں، میں تیلی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اونچی قوم کا ہوں، میں اونچی کاسٹ کا ہوں. یہ چیز کبھی میری قوم نہیں چھوڑے گی، میری امت نہیں چھوڑے گی جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الا بالتقوی، اللہ کے ہاں صرف تقوی دیکھا جائے گا، قوم نہیں، نسب نہیں، حسب نہیں. اور دوسری چیز جو میری امت نہیں چھوڑے گی والطعن فی الانساب، نسب کے اندر تانا دینا. اچھا وہ ارے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، ارے نہیں، ارے وہ تو فقیر برادری کا ہے، ارے وہ تو میاں برادری کا ہے، ارے وہ تو گری ہوئی قوم کا ہے، ارے وہ تو لو کاسٹ کا ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی اتنے برے خاندان میں. وہ نسب میں تانا دے گا. دوسری چیز. اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، میری امت ستاروں کو دیکھ کر بارش حاصل کرے گی. یعنی ستارہ دیکھے کہ یہ ستارہ نکلا ہے، اس کا مطلب بارش ہوگی، ستاروں سے بارش حاصل کرے گی. یہ تیسری چیز بھی میری امت میں نہیں چھوٹے گی. اور چوتھی چیز والنیاحۃ، نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، کسی کے مر جانے پر ماتم کرنا، رونا، یہ میری امت نہیں چھوڑے گی. آج بھی دیکھ لیجئے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، چھوٹا بچہ مر جائے، مائیں کھلونے نکال لاتی ہیں، اوڑھنی ادھر گئی، کپڑا ادھر گیا، سر سینہ پیٹ رہی ہیں، قریبان چاک کر بیٹا چلا گیا، یہ کھلونے سے کون کھیلے گا. روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، قریبان چاک کرتی ہیں، بال نوچتی ہیں. والنیاحۃ، میری امت نوحہ اور ماتم کرنا بھی نہیں چھوڑے گی جبکہ یہ حرام ہے اسلام کے اندر. تو یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑے گی. تو والحسب، 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ. لڑکی کے اندر لمالہا، پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ مال. دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ حسب و نسب. ولحسبہا، حسب و نسب. اور تیسری چیز لڑکی کی کیا دیکھی جاتی ہے؟ ولجمالہا، خوبصورتی. خوبصورت کتنی ہے، خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں، وَلِدِينِهَا، دینداری دیکھ کر بھی شادی کی جاتی ہے. 4 چیزیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، او لوگو دینداری کو ترجیح دو، او لوگو دیندار لڑکی کو اولیت دو، فوقیت دو، اسی کو درجہ دو. یعنی یہ 3 چیزیں مت دیکھو. ہاں کسی میں 4 چیزیں پائی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کس کو دو؟ یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی مت دیکھو، یہ نہیں کہا کہ حسب و نسب نہ ٹھیک ہے دیکھو، لیکن اگر کسی کے اندر حسب و نسب نہیں ہے، اگر کسی کے اندر ہے آپ خوبصورتی نہیں ہے، اگر کسی کے اندر لمال کیا کہا، مال اور دولت نہیں ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی دیندار ہے
تو پھر تین چیزیں مت دیکھو، دینداری دیکھو اور دینداری کو معیار بناؤ، اور اسی دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کر دو۔ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، پس پر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت عمر فاروق رات میں ایک گھر کے پاس سے گزرے جہاں ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بوڑھی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، ہم لوگ دودھ کا بزنس کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اس لیے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی اٹھتی ہے اور زور سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر نے منادی کی ہے، عمر فاروق کا اعلان ہوا ہے، امیر المومنین نے اعلان جاری کروایا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا ہوا کسی کے یہاں ملتا ہے تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اس رات کے اندھیرے میں عمر کو کیا پتا تو دودھ میں پانی ملا، مجھے تیری شادی کرانا ہے، تیرے لیے اچھا لڑکا دیکھنا ہے، ہمارے پاس غریبی اور غربت کی وجہ سے ہم تیرے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے تیرا رشتہ بھی تو کرنا ہے، اس لیے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، بیٹی تم دودھ میں پانی ملاؤ۔ عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ میں کہہ رہی ہوں تم دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہم عمر کے سوال جواب سے تو بچ جائیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوال و جواب سے کیسے بچیں گے۔ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ آواز جاتی ہے ماں اور بیٹی کی۔ حضرت عمر نے اپنے قاصد سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا اس مکان کا نمبر نوٹ کر لو، یہ مکان نمبر نوٹ کر لو، اور صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر، صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر تو ان دونوں کو بلوایا، قاصد کے ذریعے جاؤ اور ماں بیٹی دونوں کو بلا کر لاؤ۔ قاصد آتا ہے، ماں اور بیٹی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو حضرت عمر آفس میں بلا رہے ہیں، دربار میں بلا رہے ہیں۔ ماں اور بیٹی دونوں آتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ماں سے، بڑھیا سے، کل تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، کیا ہوا؟ بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا، اب مجھے سزا دی جائے گی۔ بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی، امیر المومنین ہاں میں نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہا تھا لیکن میری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، میں جانتا ہوں، اس لیے تو تم دونوں کو میں نے یہاں بلایا ہے، بتاؤ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا، اس لڑکی کی کہیں شادی ہوئی؟ کہا نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے، غریبی نے مجبور کر دیا، اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی، میں کر دوں گی جلدی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا خالی ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم غریب ہو بلکہ صرف اس لیے کہ تیری بیٹی سے شادی اپنے بیٹے کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تیری بیٹی دیندار ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے۔
یہ عمر سے نہیں، عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تیری بیٹی کو عمر کا خوف نہیں ہے، عمر کے رب کا خوف ہے، اس لیے میری بہو بننے کے لائق ہے، میرے بیٹے کی بیوی بننے کے لائق ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کو پسند کیا ہے۔ کہنے لگی مذاق مت کرو امیر المومنین۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے، جو دینداری میں نے تمہاری بیٹی کے اندر دیکھی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ غور کیجئے، نہ حسب و نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ حسن و جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، نیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خیر و برکت آئے کہاں سے آج ہمارے گھروں میں؟ ہم نے دینداری کو معیار بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں والوں سے کہہ رہے ہیں، آئے لڑکیوں والوں، تمہارے پاس جب کوئی دیندار لڑکے کا پیغام آئے تو اس پیغام کو تم رائے گا اور بیکار نہ جانے دینا، تمہیں بھی دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ ہے وہ حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ماں باپ سے فرمایا، لڑکیوں کے ماں باپ کو حکم دیا، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ولی، آئے لڑکیوں کے سرپرستوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بیٹی سے رشتے کے لیے کسی لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ آئے اور وہ لڑکا دیندار ہو اور وہ لڑکا بااخلاق ہو، بااخلاق ہو، ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، یعنی اس لڑکے کی دینداری میں تمہیں کوئی شکایت نظر نہ آئے، اس لڑکے کے نیک ہونے میں اور بااخلاق ہونے میں تمہیں کوئی کمی نظر نہ آئے، تو آئے لڑکیوں والوں، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، اس کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت جانے دینا، اس لڑکے کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت لوٹانا، اس کے ارادے کو مت توڑنا، اس کے پیغام کو مت لوٹانا۔ حسب و نسب دیکھتے ہوئے، اپنی اسٹینڈری دیکھتے ہوئے اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا مت دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا۔ فزوجوہ، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، اور پھر وارننگ دی، کیئرفل کیا، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آئے لڑکیوں کے ماں باپ، آئے لڑکیوں والوں، اگر اس لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے خالی چلا گیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے نہیں کیا، تو زمین کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، یعنی دیندار لڑکے تمہیں نہیں ملیں گے، تو بد کردار بدکماش لڑکوں سے جب تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو گے تو زمین میں فتنے دیکھو گے، طلاق کے فتنے اور فساد تم زمین کے اوپر دیکھو گے۔ اس لیے دیندار لڑکے کا پیغام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارے گھر پہ آ جائے تو تمہیں اس کو نا امید نہیں لوٹانا ہے، اس کو ہر حال میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا۔ لیجئے صاحب، کتنا زبردست حکم ہے لڑکیوں والوں کو۔ اب صاحب کہو کہ ہاں لڑکا تو نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے،
لیکن میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے. میری لڑکی اتنی پڑھی لکھی, اس آدمی کے ساتھ نکاح کریں گے؟ اس کے ساتھ غریب ہے, ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اگر اس لڑکے کی دینداری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے, اگر اس لڑکے کا اخلاق تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس کا پیغام لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پیغام لوٹا دیا, اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا, تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. وہ فساد عریض, اور لمبا چوڑا فساد برپا. ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے, یہاں جو بیٹھے ہیں سب کو, اور جہاں تک میری آواز جائے. کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ جہیز نہ دیں میری بیٹی, لیکن بیٹی والا کیا یہ بھی چاہتا ہے کہ دیندار لڑکا مل جائے ہمیں, اچھا لڑکا ملے, شریف لڑکا ملے؟ کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے؟ اور نہیں ہو رہا ہے تو یہ کب ہوگا؟ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائیوں, تقریریں اور جلسے اور جلوس, روزانہ اشتہار دیکھ لو, روزانہ پمفلٹ دیکھ لو, روزانہ اجلاس دیکھ لو, لیکن سدھار کتنا ہے یہ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور جھانکے. شادیوں کے نام پر کتنا خرچہ, نکاح کے نام پر کتنا خرچہ, بارات کے نام پر کتنے آدمیوں کی شرکت. ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہوتا ہے, ان اعظم النکاح برکتن, برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح اور سب سے بڑا نکاح تو وہ ہے, سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہے ایسرھا مؤونتن, جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو, جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو, وہ سب سے بڑا بابرکت نکاح مانا جاتا ہے, سب سے اچھا نکاح مانا جاتا ہے شریعت کے اندر. لیکن آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا, اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنا خرچ کیا. آج خرچ سے معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس کی شادی اچھی ہوئی, کس کی بری. اللہ کے رسول نے اچھی اور بری شادی, بابرکت اور غیر برکتی شادی کی نشاندہی بتا دی ہے. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن, برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے, سب سے بڑا نکاح وہ ہے, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو. یعنی جس شادی میں خرچہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت نکاح ہوگا. اس کا الٹا مفہوم اگر آپ نکالیں گے تو اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا, جس نکاح میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا وہ برکت کے اعتبار سے اتنا ہی خالی ہوگا. جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا برکت کے اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہوگا وہ نکاح. فضول خرچی ہمارے سماج کو کھا گئی, ہمارے سماج کو چاٹ گئی, ہمیں تہس نہس کر دیا. ارے فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے, تو خرافات والے کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی. فضول خرچی تو اچھے کاموں میں جائز نہیں ہے, اسراف حد سے زیادہ گزرنا تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں اور کبھی نہ سوئیں, اور روزانہ ہم ہر رات نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنا اچھی عبادت ہے, نفل پڑھنا اچھا کام ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رات بھر روزانہ پڑھیں گے اور کبھی نہیں سوئیں گے, تو یہی چیز غلط ہو جائے گی اور یہی چیز ناجائز ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوتی ہے, وہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے, سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کعب ابن مالک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کعب ابن مالک کا بائیکاٹ کرو, ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے.
2 महीने तक उनका बाइकाट रहता, 50 दिन तक उनका बाइकाट रहता है। फिर एक दौर आता है कि मस्जिद से भी उनको हुक्म दिया जाता है कि आप मस्जिद में भी नहीं आएंगे। लोगों को हुक्म दिया जाता है कि कोई भी आदमी सलाम का जवाब नहीं देगा, काब इब्ने मालिक से मुसाफा नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। काब इब्ने मालिक के ऊपर क्या गुजर रही थी। फिर एक दिन आता है इन 50 दिनों में कि काब इब्ने मालिक को हुक्म होता है कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, तलाक मत दो, बस अपनी बीवी से खिदमत ना लो, अपनी बीवी को से अलग रहो। न पानी मंगवा सकते हो, न खाना अपने पास मंगवा सकते हो, आप अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। 50 दिन इन हालत में गुजरता है। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मेरे लिए ये 50 दिन इतनी मुश्किल से गुजरे कि मैं सोचता था जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर धंस जाऊं, मैं जिंदा क्यों? कभी मैं किसी से सलाम करता था तो कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया था। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। अल्लाह के नबी को बता दिया कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। अब उनको मस्जिद में बुलाइए और आप भी उनसे मुसाफा कीजिए, उनसे मुआनका कीजिए और लोगों को भी उनसे मिलने दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलती को माफ कर दिया। जो ग़ज़वे तबूक में वो नहीं जा सके थे, अल्लाह ने उनके इस गलती को माफ कर दिया। आप भी माफ कर दीजिए। एक कासिद आता है और काब इब्ने मालिक से कहता है, काब अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, नबी अकरम ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत काब कहते हैं कि उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए कोई दिन नहीं था। दौड़ते हुए मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, आपसे मुआनका किया, आपके गले लग गए। मारे खुशी में कहने लगे, अय अल्लाह के नबी आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि दिल करता है कि अपना सारा का सारा माल सदका कर दूं। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका करना कितना अच्छा काम है, सदका करना कितना अच्छा काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्सिक अलैका बाज़ मालिक, आए काब इब्ने मालिक तुम अपना सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते हो, सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खैरात नहीं कर सकते हो। अपने पास कुछ माल रोक लो ताकि तुम दूसरों के सामने हाथ ना फैलाते फिरो, तुम दूसरों के सामने भीख ना मांगते फिरो। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, आज मैं इतना खुश हूं कि मैं अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूं। सदका करना अच्छा काम, लेकिन अल्लाह के नबी ने यहां पर भी उनको रोक दिया और फरमाया कि सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते। यानी तुम फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे। जब अच्छे काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अच्छे काम के अंदर इसराफ जायज नहीं है, तो शादियों में, ब्याह के अंदर और दीगर नाजायज कामों के अंदर फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो जाएगा। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें, हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, हम बुरे कामों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि इसराफ फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं। साद इब्ने अबी वक्कास का मामला सुना होगा और न सुना हो तो सुनिए। साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, बेटी साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए उनके घर पहुंचे। जब अल्लाह के नबी साद इब्ने अबी वक्कास से उनके मिलने के लिए, अयादत के लिए उनके घर पहुंचे तो बड़े खुश हुए साद इब्ने अबी वक्कास और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं अपना सारे के सारे माल की वसीयत करना चाहता हूं। क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं,
اے سعد تمہارے لیے اپنا سارا کا سارا مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، تم اپنا سارا کا سارا مال صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، اس کی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی 2/3 کی، 2/3 کی، 2/3 اپنے مال کا 3 حصہ کر لیں اور 2 حصے کی وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد تم 2/3 کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی پھر آدھا مال، یعنی ہمارے پاس جتنا مال ہے آدھا مال میں صدقہ و خیرات کر دوں، آدھے مال کی میں وصیت کر دوں اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد ابن ابی وقاص تم آدھے مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا 1/3 کی 1/3 کی وصیت کر دوں، یعنی میرے پاس جو مال ہے 1/3 کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 2/3 جو ہے وہ ہمارے اہل و عیال میں بیوی بچوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی 1/3 کی تو ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے سعد 1/3 کی 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ 1/3 کی وصیت تم کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے صدقہ و خیرات کرنا ایک اچھا کام ہے، دینی کام ہے، غریبوں اور مسکینوں میں دینا یہ اچھا کام ہے، دینی کام ہے، لیکن اللہ کے نبی حضرت سعد کو سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، 2/3 بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، آدھا مال بھی صدقہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ جب 1/3 کی اجازت مانگی کہ 1/3 کی میں وصیت کر دیتا ہوں اور 2/3 میرے انتقال کے بعد میرے ورثہ میں تقسیم ہوگا، تب اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں صدقہ و خیرات ایک اچھا کام ہے لیکن فضول خرچی اس میں بھی اسراف زیادہ جائز نہیں ہے۔ جب نیک اور اچھے کام میں اسراف جائز نہیں ہے تو کہاں جائز ہوگا؟ قرآن کی ایک آیت اور دیکھیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں اندازہ لگائیے گا، ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ذرا غور سے سنیے گا مسئلہ، میں جانتا ہوں کہ اب رات کے 12 بجے کے بعد بیٹھنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں اور میں ہوں، اس لیے یہ رات کے 2:30 اور 2:45 بجے تک یہ بڑی ہمت کی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دیجئے، بڑا ایک زبردست مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، طلاق کے بعد بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، بچہ تو مرد کا مانا جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے بچہ تو باپ کا ہے، شرعاً باپ کا ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ماں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ عورت سے، کہ تمہاری گود میں تمہارے شوہر کا بچہ ہے، لیکن باپ نے یعنی شوہر نے طلاق دے دی ہے، عورت چاہے تو اس بچے کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دے، لے تیرا بچہ تو سنبھال، میں جا رہی ہوں، تو نے تو مجھے طلاق دے دی، تیرا بچہ میں کیوں پالوں؟ جائز ہے، ماں کہہ سکتی ہے یہ، کیونکہ بچہ باپ کا مانا جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کی عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں اور بچے سے پوچھتی ہے بیٹا تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، بچے نے کہہ دیا ماں کے پاس تو ماں کے پاس رکھا جاتا ہے، اور بچے نے کہہ دیا باپ کے پاس تو باپ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ وہ آج کی عدالتوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن شرعاً بچہ باپ کا ہے۔ اب باپ کو حکم ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق تو دے دی ہے، لیکن بچہ چونکہ چھوٹا ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس لیے بچہ تو اپنی ماں کا دودھ ہی پیے گا۔ یہاں عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع نہیں کرے گی، اگرچہ وہ شوہر کا ہے، لیکن جب تک دودھ پیے گا تب تک عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی 2 سال۔
دودھ پلائے گی، اور باپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس وقت تک اس کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا خرچہ پورا کا پورا باپ اٹھائے گا، شوہر اٹھائے گا اس کا۔ یہ مطلب ہدایت کا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا وہ بچہ ہے اسی کے ذمہ ہے رزقہن و کسوتہن، اس عورت کو کھلانا اور پلانا اور پہنانا، یعنی کپڑا بھی شوہر دے گا اور کھانا پانی بھی اس کو وہی شوہر دے گا جب تک وہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے گی۔ لیکن یہ کھانا پینا اور خرچہ کتنا دے گا شوہر؟ بالمعروف، سماج میں جو چلن ہے، سماج میں جو دستور ہے وہ خرچہ دے گا۔ اگر سماج میں دال چاول کھایا جاتا ہے تو دال چاول کھلائے گا، یہ نہیں کہ دال چاول چلتا ہے اور عورت کہے گی تیرے بچے کو دودھ پلا رہی نا، بریانی دے ہمیں پورے 2 سال تک، ہم قورمہ کھائیں گے 2 سال تک، ہم بھی نہیں۔ غور کیجئے، ادھر بھی اسراف اور فضول خرچی سے منع کر رہا ہے اسلام۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کپڑا بھی پہناؤ گے تم، لیکن جو سماج میں چلتا ہوگا، اگر 500 روپے کی ساڑی چلتی ہے تو 500 روپے کی ساڑی تمہیں دینا ہے، اگر 500 روپے کا کپڑا چلتا ہے تو 500 روپے کا کپڑا تمہیں لے کے دینا ہے۔ سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ 50,000 کا سوٹ مانگے گی تو 50,000 کا سوٹ لا کر آپ دو گے، نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسراف سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب فضول خرچی دین کے کام میں جائز نہیں ہے تو ناجائز کاموں میں اور غیر شرعی کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی فضول خرچی؟ تو اس لیے شادی اور بیاہ کے اندر فضول خرچی سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے، فضول خرچی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ذرا دیکھیے آج کیا کتنی فضول خرچیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری شریف کی روایت، بڑا دلچسپ واقعہ، 50 بار آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو ذہن نشین کریے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کو سونپ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کہہ رہی اور اللہ کے نبی خاموش ہیں تو صحابی بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بار بار آپ سے نکاح کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کہیے، اور نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کرا دیجئے شادی۔ اوفو، کیا منظر ہوگا جس وقت کی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ عورت وہیں بیٹھی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کروں گا شادی، اب نکاح کی میرے اندر گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی کروا دیجئے شادی۔ اب آپ نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، میں تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ مرد، یہ صحابی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم یہیں بیٹھی ہوئی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ بھی رہے ہو، لہذا تم اگر اس سے کرنا چاہو تو کر لو، میں تو نہیں کر سکتا۔ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، آئی تو تھی میں آپ کے لیے نکاح کی غرض سے، نکاح کے مقصد سے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے گھر بسانا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی کی بیوی بننا ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجئے۔ جب اس عورت کی اجازت ہو گئی
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے اس کو؟ بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ. وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا. آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے. گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال. اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ. کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو اب دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں. ارے کچھ تو دو گے. وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں. آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے. عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں. یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے پرانی. کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں اس لنگی کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں. آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی کا تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی. اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا. پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا، کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی دوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تو ہی رکھ لے. آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو. کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا. غور کرو ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کہہ رہا اللہ کے رسول میری کر دیجئے، اس کے ساتھ میری کرا دیجئے. اب اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کر دیا. اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ نبا یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ دہر یاد، مجھے سورہ قیامہ یاد. ایک ایک کر کے سورتیں گنانے لگا. اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ سورتیں یاد ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ سورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اس عورت کو جو تیری بیوی بننے جا رہی ہے کیا تو اس کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا خاتون
تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کی اتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے تو کیا تو اسی کو مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے، اے اللہ کے نبی میرا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیجئے اور یہ مجھے قرآن کی صورتیں یاد کرا دے، یہی میرا مہر ہو جائے گا۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کا نکاح پڑھایا، اس عورت کے خدا ولی بن گئے اور اس کا نکاح کرا کر اس عورت کو وہیں رخصت کر دیا۔ یہ سادگی ہے اسلام کے اندر، یہ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر۔ نہ بارات کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ ابٹنے کا پتہ، نہ 400 500 آدمیوں کی، 200 300 آدمیوں کی بارات کا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں، وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ حل ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ نہ لڑکے کو جہیز لینا پڑا، نہ لڑکی کو جہیز دینا پڑا۔ یہ ہے اسلام کی سنجیدگی، یہ ہے اسلام کی سادگی۔ اسی لیے نکاح پر زور دیا ہے اسلام نے کہ غریبی حائل نہ ہو اور رکاوٹ نہ بنے۔ کسی غریب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ غریبی کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ کسی غریب لڑکی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ماں باپ کے پاس مال نہیں جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں۔ غور کرو، اس لڑکی کا تو باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہوا اور ولی اللہ کے رسول بن گئے، لیکن نکاح ہوا۔ میرے بھائیوں، اسلام میں ہر لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے، صرف مال مت دیکھیے اور دولت مت دیکھیے۔ معاشرے میں شادی کو اتنا آسان کریے، نکاح کو اتنا آسان کریے کہ کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کوئی بھی کنواری لڑکی باقی نہ رہ جائے۔ یہی سماج کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔